وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجداد مجداد آسیو شاف ابرار مجداد آسیو شاف ابرار ذات خدا غفار ہے مجرم ذات خدا غفار تیری دامن پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر تیری دامن پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے مجداد آسیو شاف ابرار ذات خدا غفار چاند شق پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شق پیڑ بولے جانور سجدہ کرے پار مرے جائے لگے سرکار پار مرے جائے لگے سرکار گونج رضا سے بوستا گونج نغمہ رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدح ہے وامی میں خار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدح میں وامی میں خار ہے مجداد آسیو شاف ابرار ذات خدا غفار بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے سیزن 4 کی آج 15ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔
قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں السلام علیکم۔ وعلیکم میاں السلام۔ حضور آج 15 رمضان مبارک یوم ولادت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کے فضائل و مناقب اور ہماری گفتگو آپ کی چل رہی تھی چلہ کشی اور روحانیت میں چلہ کشی اور ریاضت کی اہمیت پر، تو کون کون سے ایسے صاحب ریاضت بزرگوں سے آپ کی ملاقات رہی اور انہوں نے آپ سے چلہ کشی کے معاملات طے کیے؟ جیسے کل آپ نے خواجہ منظور حسین شاہ سرکار کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی، اس کے علاوہ دیگر جو بزرگ ہیں ان سے ملاقات رہی، ان کے بھی احوال اور واقعات ضرور ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام عالی مقام کی یوم پیدائش، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بے پناہ محبت۔ سبحان آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو گھٹی دی، سبحان اور ان کے جو بال اتروائے۔ آپ نے ہی پہلی بار یہ کرا کہ جب آپ کے بال اترے تو آپ نے اس کے برابر وزن چاندی جو ہے ان بالوں کے ساتھ صدقہ کرائی۔ دوسری، آپ اکثر آپ کو گود میں لے کر ان سے کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ کھیل رہے تھے کہ آپ نے آپ کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کھینچنے لگے، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ دیکھا اور آپ جلدی آئی ہوں کہ ان کے ہاتھ آپ کی ریس سے الگ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم ہمارے بیچ میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم اور یہ کھیل رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان پھر آپ نے اپنی زبان مبارک نکال کے ان کے منہ میں دی، اللہ تو آپ نے آپ کے ریش چھوڑ کے آپ کا چہرہ پکڑنے کی کوشش کری۔ سبحان تو آپ اس قدر آپ سے پیار کرتے تھے۔ سبحان جب آپ تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو آپ اپنے کندھے مبارک پر آپ کو بٹھا کے اور باہر چلے جاتے تھے گھر سے۔ تو ایک بار آپ نکلے تو ایک صحابی رسول نے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے حسن، تمہاری سواری کیا خوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ سوار کتنا خوب ہے۔ سبحان تو آپ سے آپ بے حد پیار کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا سردار ہے، سبحان اور آپ ہی نے آپ کی بشارت دی کہ یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا۔ سبحان اور آپ ہی کے بارے میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا امام حسن نے کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے والد سے فرمایا کہ بابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے یہ، اور ایسے ایسے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اچھا تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان گروہ میں خون بہے گا۔ تو آپ کتنی جنگیں ہوئیں جی اس معاملے پہ؟ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 برس رہے گی اور پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو 28.5 سال 29.5 سال بنتے ہیں حضرت علی کی شہادت تک، اور 6 ماہ آپ خلیفہ رہے۔ تو آپ خلافت راشدہ میں حصے دار ہیں، آپ خلیفہ راشد بھی ہیں آپ۔
اور آپ نے پھر وہ اس لیے صلح کی کہ مسلمانوں میں مزید خون نہ بہے، اور صلح کر لیا آپ نے۔ کیا آپ چاہتے تو جنگ بھی کر سکتے تھے، لیکن دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آ گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کی منشا بھی یہی تھی کہ یہ صلح ہو جاتی، صلح ہو گئی وہ۔ مگر کچھ جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے حواری تھے، کچھ منافقین جو لوگ تھے اس میں موجود، انہوں نے آپ پہ مختلف اوقات میں وار کیے اس بات کے لیے کہ آپ کو راستے سے ہٹایا جائے، لیکن آخرکار وہ زہر پہ آپ کی شہادت ہوئی زہر سے۔ اب اس میں بڑا اختلاف ہے کہ زہر دینے والا کون تھا، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات کو، لیکن یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بارے میں یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 3 قطب اکبر ہوں گے، جس میں سے پہلے آپ ہیں، اور وہ تینوں قطب اکبر جو ہیں جو دنیا میں آئیں گے وہ 2 باقی آپ کی ہی نسل سے ہوں گے، آپ کے نسب سے ہوں گے۔ تو پہلے تو آپ خود امام حسن علی مقام ہیں، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو حسنی تھے نسباً، اور پھر امام مہدی آئیں گے جن کی بشارت بھی آپ کے نسب سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک۔ اب اسی لیے صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ اذکار اور دنیا سے بے رغبتی ہے، کہ اذکار اور ریاضت کا مقصد جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اگر اذکار اور ریاضت کرنے کے باوجود بھی دنیا کی رغبت رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذکار فائدہ نہیں کر رہے، کیونکہ ریاضت کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا سے بے رغبت ہونا ہے۔ روح جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف راجع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ امر ربی ہے، تو اس کا رجوع اللہ کی محبت کی طرف ہوگا۔ اور نفس چونکہ لذت کا شیدائی ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوگا۔ اب ریاضت سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری رغبت دنیا سے کم ہو، اور آخرت کی طرف ہو، اللہ تعالی کی طرف ہو۔ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہو وہ دنیا، اب دنیا دنیا کون کرے؟ ان کے نزدیک تو دونوں دنیا ہی بے مقصد ہیں، اور آخرت کی جو طلب ہے، ان کی جو جنت کی جو خواہش ہے، اس کا مقصد بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے دیدار الہی سے لذت اٹھانا، اللہ سبحان اللہ۔ کہ وہاں دیدار ہوگا۔ تو اسی لیے اس جگہ کی تمنا ہے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہونا ہے وہ پہلے یہاں ہو۔ صحیح۔ یعنی کہ موت کے بعد
جو انعام ملنا ہے وہ یہاں موت ہو کر مل جائے. واہ. اب وہ موت تو بے ارادہ ہے، یہ ارادے سے ہے. تو جو ارادے سے موت ہو کے جو انعام حاصل ہو وہ دائمی ہوگا، سبحان اللہ. یہاں بھی اور پھر وہ وہاں بھی حصے دار ہے اس کا. تو ریاضت سے مراد یہ ہے انہوں نے اپنے نفس کو فنا کرنا. اب اگر ریاضت سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، چلہ کشی سے، اذکار سے، اذکار کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام بار 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 لیں، تاکہ ہمیں دوسرے نام ہماری زبان سے مٹ جائیں اور ہمارے قلب سے، اور وہ نام ہمارے قلب میں داخل ہو جائے. اور ایک بار جب اللہ کا نام اور ذکر جب دل میں قرار پکڑ لیتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے، نور بن کے قرار پکڑ لیتا ہے، سبحان اور پھر کوئی دوسری چیز نہیں آتی اس میں سبحان. اس کے بعد. تو ریاضت مسلسل کا یا ریاضت کرنے کا، یہ جدوجہد کرنے کا جو مقصد ہے صوفیہ کا، وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی مسخرات آئیں گے، جی. کوئی جنات آئیں گے، کوئی فریب موکلات آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اس کی ریاضت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ناسوت سے نکلتے ہیں، مقصد یہ کہ جب ہم میں صفات خصائل جو رذیلہ ہیں جب وہ ہم میں دفع ہوتی ہیں ریاضت کے ذریعے، اور ہمارا دل اللہ کی طرف محبت کا راغب ہوتا ہے، اور جب ہمارے دل سے دنیا کی محبت سرد ہونے لگتی ہے تو خصائل رذیلہ آٹومیٹک ختم ہونے لگتے ہیں. اچھا، وہ کیوں سرد ہونے لگتی ہے اور وہ کیوں محبت ہونے لگتی ہے؟ اس لیے کہ جس اسم کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جس آیات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جس سورہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جو متعلقین فرشتے ہوتے ہیں، جو ملکوت میں، جو جبروت میں، جو ناسوت میں، وہ ملائکہ کی جو ڈیوٹی ہے، جن ملائکہ کی، وہ ملائکہ ترتیب وار ہمارے ذکر کے ذریعے ہمارے قلب پہ نازل ہوتے ہیں. اور وہ جب قلب پہ نازل ہوتے ہیں تو ہمارے جب ملکوتی روحانیت نازل ہوتی ہے ہمارے قلب پر، اچھا اب یہ بھی بات ہے کہ وہ ایک دم نازل نہیں ہوتی، وہ ترتیب وار نازل ہوتی ہے، جس سے ہمارے اندر کیا ہوتا ہے پیدا، کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، سبحان اللہ. اور دنیا سے بیزاری ہونے لگتی ہے، اور نفس کی سرکشی کم ہونے لگتی ہے، اطاعت بڑھنے لگتی ہے. سبحان. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر ہم میں صفات ملکوتی پیدا ہو کر ریاضت میں، اور ہم ملکوت کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں. اور یہ سیر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کرائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائی، سبحان. حضرت ادریس علیہ السلام کو کرائی. سبحان. تو اسی طریقے سے اس کا باطن صاف ستھرا اور پاک ہونے لگتا ہے، روح کی پرواز بڑھنے لگتی ہے، نفس جو ہے کمزور پڑنے لگتا ہے، خواہشیں ختم ہونے لگتی ہیں، اور امیدیں محبت کی بڑھنے لگتی ہیں. اور جب ہمارا ارادہ سوچ اس طرف ہو جاتا ہے، تسخیر کی طرف، تو پھر وہ فرشتے لوٹ جاتے ہیں. ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کسی اور کام میں لگ کے. یہ کسی اور کام کے لیے کرا، اس کا ارادہ کچھ اور ہے. اب زبردستی نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی زبردستی نہیں اس میں.
اس لیے کہ جس عالم میں تم ہو اس عالم میں اللہ نے تمہارا منہ کس طرف رہتا ہے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنے ارادے سے اپنا رخ پھیرو. گویا اللہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہو یا دنیا کی طرف، تمہارا اختیار ہے. اللہ کو زبردستی نہیں ہے اس میں. نہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، ضرورت تو ہماری ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ زبردستی نہیں کرتا، ہمیں اختیار دیا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پر کسی چیز کا کچھ اثر نہیں ہوتا. بس صرف مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی پسند اور ناپسند کا. اللہ اطاعت کو پسند فرماتا ہے اور شر کو ناپسند فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ کی محبت جو حاصل ہوتی ہے تو اس کی پسند سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہماری کوئی دعا کا یا ہماری کوئی عبادت کا اس پہ کچھ اثر ہوتا ہے. اس کے ارادے میں یہ بات ہے کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے اور شر کو ناپسند کرتا ہے. اطاعت کو پسند کرتا ہے، سرکشی کو ناپسند کرتا ہے. نیکی کو پسند کرتا ہے، گناہ کو ناپسند کرتا ہے. تو ہم پھر جب اس کی پسند کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ فرشتے ہماری معاونت کرتے ہیں اس میں، اور ہمارے اندر سے سرکشی دور کرتے ہیں اور اطاعت لاتے ہیں. کیونکہ ہمارا ارادہ اب ذکر کرنے کا یہی ہے، مقصد ہمارا یہی ہے، تو وہ مقصد معاون ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈیوٹی اس بات پہ لگائی ہے. وہ اللہ کی اطاعت سے ہی آتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں کہ اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اس کے حکم سے وہ آتے ہیں اس کام کے لیے. لیکن جب ہمارا ذکر میں ارادہ تبدیل ہو جائے اور ہم ذکر اس لیے کریں کہ کوئی مسخر ہو جائے، کوئی طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تو طاقت میں تمہارے مسخر فرشتے تو ہو نہیں سکتے، تو تمہارے مسخر تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تمہارے کردار کے حساب سے ہوتے ہیں. اگر تمہارے کردار میں شر ہے تو شیطان مسخر ہو جائیں گے، شریر جنات آ جائیں گے. لیکن اگر تم دیندار ہو، ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہو، تو جنات آ جائیں گے نیک، جو عوان کہلاتے ہیں، وہ تمہارے مددگار ہو جائیں گے. لیکن تسخیر سے مراد تمہاری چاہے کوئی سی بھی ہو، نتیجہ اس کا دنیا کی رغبت ہی ہوتی ہے. اگر ہم مثال کے طور پر دنیا میں اختیار چاہتے ہیں، ہم بہت عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، مگر چاہتے اختیار ہیں، تو چاہتے تو دنیا ہی ہے نا. پھر کسی بھی صورت میں رغبت تو دنیا کی طرف ہے نا ان کی، تو پھر وہ اہل دنیا سے ہو جاتے ہیں، پھر وہ عاملین ہو جاتے ہیں، کاملین نہیں رہتے. اللہ کیوں کہ جو شخص اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے ریاضت کرتا ہے،
وہ کامل ہوتا ہے. کامل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کامل کہلاتا ہے کہ اصل جس کے لیے عبادت ہے اسی کے لیے کر رہا ہے. پھر اس کے درجے ہیں کامل ہونے کے، پھر وہ اکمل ہے، مکمل ہے، وہ ایک الگ درجات ہیں. لیکن اصل ریاضت کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے ریاضت میں تو آپ کی ریاضت کامیاب ہے. لیکن آپ کی ریاضت کا مقصد دنیا میں طاقت حاصل کرنا، دنیا میں عزت حاصل کرنا، دنیا میں شہرت حاصل کرنا اور اس سے نفس کو اطمینان ہونا، تو پھر آپ جو ہیں وہ عامل ہو رہے ہیں. اور صوفیہ کے نزدیک یہ راستہ گمراہی کا ہے. کیوں؟ کہ جب طاقت آتی ہے نا آدمی میں اور اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی لرزش کر سکتا ہے، کبھی بھی اس سے فتنہ ظاہر ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی وہ گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ گمراہ گر ہو سکتا ہے. اللہ محفوظ. تو ریاضتوں کا مقصد سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چلا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اس سے گویا ہمارا مقصد کیا ہے. اب اگر ہم بے مقصد اور بے مطلب کر رہے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں. اور اگر صرف ہم اس عبادت اور ریاضت کو جناتوں کے لیے، فرشت ملائک موکلان کے لیے اگر کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا مقصد دنیا کے فائدے حاصل کرنا ہے تو پھر صوفیہ کے نزدیک یہ گمراہی ہے. آئی نا سمجھ؟ شیطان نے جو اختیار حاصل کیا وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے کیا تھا. اس نے کوئی سرکشی نہیں کری تھی شروع سے. اس نے کوئی منتر نہیں پڑھے تھے. اس نے تو سجدے کیے تھے، موحد تھا، توحید پرست تھا، اور کمال انہیں ریاضتیں کری تھیں. ہزاروں سال ریاضت میں رہا، وہ عبادت میں رہا، لیکن ارادہ اس کا شروع سے اختیار تھا. وہ جتنا بھی اذکار کرتا تھا، جتنی بھی عبادتیں کرتا تھا، وہ حفظ مراتب کے لیے کرتا تھا، نہ کہ اطاعت کے لیے کرتا تھا. اب مراد کے لیے کرتا رہا، وہ درجات کے لیے کرتا رہا اور درجے بڑھتے رہے. مگر بات وہی تھی کہ اس میں اخلاص نہیں تھا. اللہ. جس کا نتیجہ ایک وقت میں آن کے گمراہی ہو گیا. فرشتے چونکہ کسی درجے کے لیے نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت خالصاً اطاعت کے لیے تھی،
لہذا انہوں نے وہاں بھی اطاعت کی سبحان اور کامیاب ہو گئے، اللہ کے مقرب ہو گئے، یہ مردود ہو گیا۔ تو ایک سالک کے لیے بھی یہ بات ہے، ایک صاحب تصوف سالک جو سلوک میں ریاضتیں کرتا ہے، اگر وہ مراتب کے لیے کر رہا ہے تو ایک دن نتیجہ گمراہی میں کھلے گا، اور اگر وہ اطاعت الہی کے لیے کر رہا ہے اور حب الہی کے لیے کر رہا ہے، محبت کے لیے کر رہا ہے، تو نتیجہ محبت ہی نکلے گا، مقرب ہی ہوگا۔ اب سلاسل کے اندر منتخب کرنا، یعنی کہ جس میں یہ جوہر دیکھا جائے کہ بھئی وہ جوہر جو ہے اس کے اندر عبادت، ریاضت، مجاہدے کا موجود ہے، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، تو اس کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کو خلافت کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہی ہوتی ہے خلافت سے کہ یہ گویا ان ریاضتوں میں داخل ہو تاکہ اس کا ایک یہ ارادہ بن جائے کہ بھئی میں منتخب ہو چکا ہوں اس کام کے لیے، کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اور نفس سے چھٹکارا پانا ہے اور دنیا کی رغبت کو ختم کر رہا ہے۔ تو اس ارادے سے پھر وہ اپنی عبادت اور اپنی ریاضت کرے تو خلافت کا گویا اس نے حق ادا کیا۔ یہ ایسے ہی حال ہے کہ ایک آدمی پیپر دیتا ہے ایک کلاس میں، اس میں پاس ہوتا ہے، آگے کی کلاس میں اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن آگے کی اگر اس کی کارکردگی ناقص ہوتی ہے تو وہاں فیل ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے کی کلاس ان کی برقرار رہتی ہے۔ تو وہ لوگ جو خلافت کے بعد ریاضت میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آگے کی کلاس حاصل نہیں کری مگر پیچھے کی خلافت باقی ہے۔ تو جس مقام پہ ان کو خلافت ہوئی تھی، یعنی کہ کسی نے 8 کلاس پڑھی، 9 کلاس پڑھی، تو وہ 9 تک تربیت دے سکتا ہے، صحیح، تو وہ 5ویں کلاس کو تربیت دے لے، 6ٹھی کلاس کو دے لے، 7ویں کلاس کو دے لے، 8ویں کلاس کو دے لے، اس کی تربیت رہے گی، وہ اس ٹیچر استاد ہو سکتا ہے ان کلاسز کا جو اس سے نیچے کی ہیں۔ تو یہی حال خلیفہ کا خلافت میں ہوتا ہے، اگر وہ آگے کے مدارج طے نہ کرے اور آگے ریاضت اور جو اصل ریاضت کا مقصد ہے اس کو حاصل نہ کرے تو بھی وہ اس کی خلافت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، لیکن اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے خلافت۔ اللہ، اسی لیے بزرگان اکرام کے نزدیک پہلی محبت جو ہے اور پہلی اطاعت جو ہے وہ شیخ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ پہ منتہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں پھر بات کریں گے اور بھی۔ اسد اللہ بھائی سے درخواست ہے کہ کلام پیش فرمائیں۔ جتنے بھی ویورز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات قبلہ میں حضور دامت برکات قدسیہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بہارے جاں فضا تم ہو نسیم
گل ستا تم ہو بہار جا فضا، تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار سے ہے زیب جینا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، رہے دامن مجھے رکھے لو، پناہ بے کساں تم ہو، رہے دامن مجھے رکھے لو، پناہ بے کساں تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا اب کرے لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا گے ابھی کرے لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے جا فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جینا تم ہو۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال۔ میاں حضور ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں گاٹھ ہو گئی ہے اور ٹیومر ہو گیا دماغ میں، اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، اور آپریشن کا جو خرچ ہے وہ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ خشخش، بادام، دھنیے کی گری، آدھا چمچہ خشخش، آدھا چمچہ دھنیے کی گری،
اور آدھا چمچہ خربوزے کے بیج اور 20 بادام، اس کا روزانہ حریرہ بنا کے صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اور اطریف خدوس اور اطریف زمانی دونوں کو مکس کر کے نا آدھی آدھی چمچی صبح شام اس کی لیتے رہیں۔ اور ایک گولی آتی ہے عیاج الفقرا، اس کو لے لیں۔ یہ دو گولیاں صبح شام لیں، کسی بھی دواخانے کی ملتی ہیں یہ گولی، تو انشاءاللہ تعالی اس سے نجات مل جائے گی۔ اور روحانی حوالے سے کچھ شیء؟ روحانی علاج میں اس کا یہ ہے کہ سورہ قدر جو ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اسی طرح ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ 25 سال عمر ہے، 2 سال سے بیڈ پر ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کافی کمزوری ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی۔ اس کے لیے یہ کریں کہ السی، میتھی دانہ اور بادام تینوں برابر وزن لے کے پاؤڈر بنا لیں، اور ہو سکے تو اس کے تھوڑا گڑ وغیرہ کا شیرہ بنا کے لڈو بنا لیں، 1 لڈو روزانہ اس کا کھایا کریں، انشاءاللہ چلنے پھرنے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ 16 ماہ کا بچہ ہے، اس کے دل کے پٹھے کمزور ہیں اور دل 50% کام کرتا ہے، اس کے لیے کچھ ایڈمیشن؟ جس کے بچے کے دل کے پٹھے کمزور ہیں اور 50% کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ کریں کہ خمیرہ گاؤ زبان اس کی والدہ کی انگلی پہ جتنا آ جائے اتنا چٹا دیں، صبح شام 2 ٹائم، انشاءاللہ تعالی بچے کا۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چھوڑ کر بد مذہب ہو جائے تو اس کو اپنے عقیدے پر واپس لانے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے اور کون سی ایسی پڑھائی عمل کیا جائے؟ سورہ غاشیہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو بغیر بتائے اس کو پلایا جائے، اور یہ نیت رکھی جائے کہ یہ بد عقیدگی چھوڑ دے اور اللہ اس کو صحیح العقیدہ کر دے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور چشتیوں کا معمول ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میاں، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، یہاں تو بدعقیدگی کا معاملہ ہے، دوسرے ممالک کے اندر تو اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، خارج الاسلام ہو جاتے ہیں، دہری ہو جاتے ہیں، جی تو ان کے لیے بھی یہ چیز بہت اچھی ہے۔ اگر اس کو پلانا ممکن نہ ہو تو اس پہ تصور کر کے اس کے قلب پہ دم کریں۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا حصہ کس اللہ کے ولی درویش کے پاس ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی عمل ہوتا ہے یا اس کے لیے کیا کرنا؟ روزانہ 21 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ والدہا اور آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور تکیے پہ دم کر کے سو جایا کریں، 1 ہفتہ تک کریں، پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ تقریباً 16 سال کی بچی ہے، اس کا رنگ بہت کالا ہے جس کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں آتی اور احساس کمتری کا شکار رہتی ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے خوراکن تو یہ ہے کہ مربع آملہ اس کو استعمال کرایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہلدی، سندل، جو کا آٹا اور سنترے کے چھلکے اور زعفران کی 2-4 پتیاں ڈالی جائیں اس میں، صحیح۔ اور ان سب کا وہ بنا کے پیسٹ، اور وہ اپنے چہرے پر، گردن پہ اس کو ملے، چہرہ گردن صاف ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ ناک سے جمع ہوا خون اگر آتا ہو تھوڑا تھوڑا تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ناک میں کوئی زخم وغیرہ ہے، بہرحال ڈاکٹر کو دکھائیں، اور اگر جو ایک بار سرسوں کے تیل کا ہم نے نسخہ بتایا تھا، نمک اور سرسوں کے تیل کا، اس کا استعمال کریں۔ اگر خون آتا ہے تو پھٹکری کو پانی میں حل کر کے اس کے قطرے ٹپکائیں، گلاب کے عرق میں حل کر کے،
تو صحیح ہو جاتا ہے اس سے. صحیح. اسی طرح ایک اور بھائی کہتے ہیں کہ کام شروع کیا ہے 1 سال ہو گیا لیکن کام بالکل نہیں چل رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی بندش کر دی ہو، اس کے لیے کچھ. یا عزیزو یا رزاقو 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف صحیح. اور سورہ نصر 70 بار پڑھیں، صحیح. اللہ کامیاب کرے گا. اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ دانتوں کی سفیدی اور کیڑوں سے نجات کے لیے، اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اس کے نجات کے لیے کیا کیا جائے؟ دانتوں کی سفیدی اور اس سے کیڑے سے نجات کے لیے یہ ہے کہ کٹھیلی ایک بوٹی آتی ہے، کٹھیلی. کٹھیلی بازار میں عام طور پہ اسی کے نام سے بھٹ کٹھیا بھی کہتے ہیں اس کو، کٹھیلی بھی کہتے ہیں. اس کے خشک پھل مل جاتے ہیں. اچھا. اس کے خشک پھل لیں، ہلدی لیں، دار چینی لیں، کھانے کا سوڈا، کھانے کا نمک اور پھٹکری، ان سب کو برابر لے کے پاؤڈر بنا کے اس کا منجن کریں. صحیح. دانت بھی صاف ہوں گے اور کیڑے بھی جتنے ہوں گے سب مر جائیں گے. صحیح. اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ فقیری اختیار کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ فقیری اختیار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس دنیا سے بے رغبت ہو جائے. صحیح. ہاں، فقیر آ جائے بس. یا آخر میں کوئی اسم تعلیم فرما، اس کے فوائد. اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا باسطو، کشادگی پیدا کرنے کے لیے یہ اسم بہت ہی مایا ناز اور زبردست ہے. کشادگی کے لیے گویا یہ اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی شخص جس کو اگر ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے تو اس کو کبھی تنگ دستی نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ اپنے علم میں، عمل میں اضافے کی نیت سے، اپنے اعمال و اسباب میں اضافے کی نیت سے اگر کوئی اس اسم کو روزانہ 720 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی پیدا کر دے گا، اس کے علم میں بھی، اس کے عمل میں بھی، اس کے مال و اسباب میں بھی. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے عبادت سے، یعنی کہ اس کے قلب میں کشادگی پیدا نہیں ہوتی، عبادت پہ رغبت نہیں آتی، تو وہ اس اسم کو 500 مرتبہ پڑھ کے روزانہ اور پانی پہ دم کر کے پیے بھی اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کا عبادت میں، ریاضت میں دل لگنے لگتا ہے. بہت سارے ایسے شکایت کرتے ہیں کہ وہ عامل ہو گئے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، مگر ان کے عمل میں کشادگی نہیں آ رہی ہے، بہتری نہیں آ رہی ہے. تو وہ اس اسم کا ورد کریں کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ، تو ان کے عمل میں اس چیزوں میں کشادگی پیدا ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ علم تسخیر کے لیے بھی یہ اسم جو ہے نا بہت بہترین ہے. اگر میاں بیوی میں ناچارگی رہتی ہے، تنگی رہتی ہے آپس کے تعلقات کی، تو بیوی چاہے تو وہ 72 مرتبہ پڑھ کے پانی یا چینی پہ دم کر کے شوہر کو پلائے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی اس سے رغبت نہیں رکھتی تو وہ اپنی بیوی پہ دم کر سکتا ہے، اس کو پلا سکتا ہے، تصور میں اس پہ دم کر سکتا ہے. تو یہ سارے فائدے اور بھی بے شمار فائدے ہیں اس کے، لیکن ابھی چونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے تو مختصر سی بات ہے یہ، تو یہ فائدے اس کے ہیں، کوئی کرے اس کو. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کو مری خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. الحمدللہ جیسا کہ کل بھی اعلان ہوا تھا، تو اس اعلان کے بعد کچھ نام جو میرے سامنے آئے ہیں فنڈ کے حوالے سے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. شاہدہ بی بی اسلام آباد سے انہوں نے 1 لاکھ روپے خانقاہ کے لیے، تعمیرات کے لیے ادا کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح 1 لاکھ روپے ہمارے بابر صاحب بڑے دیوانے ہیں میاں حضور کے، اسلام آباد میں 12 کو میں ہوتے ہیں، 1 لاکھ روپے انہوں نے بھی خانقاہ کی تعمیرات کے لیے دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. فہد صاحب کی والدہ نے مسجد کی تعمیرات کے لیے 1 لاکھ روپے فنڈ کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے.
اس کے علاوہ عظمیٰ بی بی انہوں نے 50,000 روپے فنڈ کیے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ کچھ نام جو میرے پاس آئے ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں، مزید بھی جو نام ہیں انشاءاللہ جیسے مجھے ملیں گے میں ضرور ان ناموں کو جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے پیش کروں گا، تاکہ مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس راہ کے اندر ضرور خرچ کریں، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی بارگاہ میں وہ نام بھی رکھیں اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ثمرات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ چاہے کوئی شخص 1 روپیہ بھی ادا دینے والا کیوں نہ ہو، وہ بھی میاں حضور کی دعاؤں میں شامل ہے، چاہے کوئی 1 کروڑ روپے دے تو وہ بھی میاں حضور کی دعاؤں میں شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کس کو اللہ تعالیٰ توفیق کتنی دیتا ہے، توفیق کی بات ہے، جس کو جتنی توفیق اللہ نے عطا کی اس کی توفیق کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، اور اس خرچ کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں، برکتیں اور وسعتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور عطا فرمائے گا بھی کل بروز قیامت بھی، اور جنت کے اندر نعمتوں کی صورت میں بھی۔ تو یہ عمل کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، اپنے ہاتھوں کو تنگ نہ کیجیے، اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیجیے، یہ کشادگی آپ کے لیے اجر کا، نعمت کا، برکت کا، رحمت کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خصوصی طور پر خانقاہ کی تعمیرات کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے سے وابستہ ہو جائیے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے وابستگی اختیار کیجیے۔ خانقاہ کے شعبہ جات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کال سینٹر کا نمبر ہمارا ہر ویڈیو کے اوپر موجود ہے، اس نمبر پر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے روحانی اور طبی علاج کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، طبی نسخہ جات کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کے حوالے سے ایڈمیشن کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، باقاعدہ انشاءاللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ عید کے بعد اس کی جو ہے کلاسز کی جو ہے اوپننگ فرمائیں گے، آپ شروع کریں گے، آپ اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو اس کلاس سے ملے گا، وہ باتیں جو یہاں پر آن ایئر بیان نہیں کی جاتی، آف ایئر ان طلباء کو وہ ساری برکتیں، وہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، تو اس میں بھی ضرور آپ شامل ہو جائیے۔ اور اس کے علاوہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی جو کتب ہے اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ماہنامے موجود ہیں وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں، جواہر العاملین بک ہے، ملفوظات شریف کی بک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی زندگی کے تجربات پر مبنی خاص الخاص قسم کے نقوش، تعویذات، خاص قسم کے تعویذات وہ بھی آپ جو ہے لے سکتے ہیں خیر و برکت کے حوالے سے۔ اور گھر کے اندر خاص طور پر جادو جنات سے حفاظت کے کیل وہ بھی آپ خانقاہ سے لے سکتے ہیں۔ بے شمار چیزیں موجود ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے خصوصی طور پر برکات حاصل کرنے اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرمائے۔ میاں حضور دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، آفات ناگہانیہ، اموات ناگہانیہ، امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو مسلمان جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں انہیں سب کی مغفرت فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس خانقاہ کی تعمیر کے لیے، اس مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے جو لوگ جس طرح سے بھی فنڈنگ کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ان کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، جس طرح وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین، انہیں دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عطا فرما۔ آمین۔
یا الہ العالمین ان کے عطیات کو ہمیں صحیح اور صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا آمین فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔